آئیے حاضرین، اب آپ حضرات نے دین کی باتیں سن لی ہیں، اب میں آپ حضرات کو شعری محفل کی طرف لے چلتا ہوں، جس کے لیے ملکی شہرت یافتہ شاعر، بہت ہی کم عمر میں بہت ہی جلدی شہرت کمانے والے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والے اور اپنی غرض سے لوگوں کو موہ لینے والے شاعر جو ہمارے بیچ میں مہمان کے طور پر تشریف لائے ہیں، میری مراد جناب عابد منظر صاحب سے ہے۔ میں دعوت پرخلوص دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب قاری عابد منظر صاحب۔ حضرات بڑی اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے مولانا منیر صاحب۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی۔ یقیناً نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس پر نماز فرض ہو گئی۔ لیکن آپ لوگ برا نہ مانے تو ایک بات کہیں، ابھی یہاں پتا چلا مولانا منیر صاحب کہ اس گاؤں کی جو مسجد ہے اس میں کوئی امام نہیں ہے۔ اگر مولانا کی 1 گھنٹے کی تقریر نماز کے موضوع سے ہو اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی موجود ہو، لیکن نماز کوئی پڑھانے والا موجود نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پہ گاؤں کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات ایک وعدہ کریے کہ انشاءاللہ مولانا کی تقریر سننے کے بعد ہم اپنی مسجد میں امام ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، بتایا تقریباً 50-60 گھر ہیں مسلمانوں کے یہاں، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر 60 گھروں میں ایک شخص کو بھی ذمہ دار بنایا جائے تو 60 لوگ ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ صبح سے شام تک 10 20 50 100 روپے پان پڑیا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور مولانا بات کر رہے تھے اگر آرکسٹرا کی ناچ گانے کی محفل ہو تو بہت سے لوگ اپنا بڑپن دکھانے کے لیے اپنی محنت کی کمائی کو اس طریقے سے ضائع کرتے ہیں، حالانکہ اس کمائی کو خرچ کرنے سے ان کی کوئی عزت نہیں بڑھ جاتی۔ اگر ہم 100 روپے بھی مہینے میں اپنے گھر سے نکال لیں تو ہماری مسجد میں امام بآسانی دستیاب ہو جائے گا۔ اگر 100 روپے نکالتے ہیں 60 گھر ہیں تو 6000 روپے ہوئے، اور 6000 میں میرا خیال ہے کہ اس گاؤں کی مسجد میں امام ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات کسی تھوڑی سی فکر کریں، بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان نے مسجد بھی بنا دی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد ہم نے بنا دی، مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں وقت سے اذان نہ ہو، وقت سے نماز نہ ہو۔ حالانکہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، میں نہیں کہتا نہیں نماز پڑھتے ہوں گے، اذان ہوتی ہوگی، لیکن جب مسجد میں امام موجود ہوتا ہے اور وقت سے اذان ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری بستی کے اوپر پڑتے ہیں۔ اور جب بستی کے اندر اذان کی برکتیں، نماز کی برکتیں ہوتی ہیں تو بستی کا ایک نورانی ماحول ہوتا ہے۔ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے۔ میں وعدے کے ساتھ جہاں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو تعلیم اختیار کرنا پڑے گی، پھر وہ تعلیم چاہے مذہبی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ شکشا اور تعلیم کے بغیر دنیا کی ترقی ناممکن ہے، تعلیم کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہے۔ جب ہماری نسل نو کو، ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا دھرم کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، تو وہ کیا ہمارے مستقبل کو روشن کریں گے۔ اس لیے تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، امام کا بندوبست ہونا چاہیے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کا بندوبست ہونا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ حکم ہوا ہے کچھ اشعار پڑھنے کا، 4 مصرے پڑھتا ہوں قاری عارف صاحب نماز کے حوالے سے، اگر آپ لوگوں کے دل کو چھو جائیں تو دعائیں چاہتا ہوں مولانا منیر صاحب بطور خاص۔ شعر پڑھتا ہوں، قاری عارف صاحب مطلع دیکھیے گا آپ کہ سینے میں جس کے عشق شہ انبیاء نہ ہو، سینے میں جس کے عشق شہ انبیاء نہ ہو، وہ شخص مومنین کی صف میں کھڑا نہ ہو۔ سینے میں جس کے عشق شہ انبیاء نہ ہو، وہ شخص مومنین کی صف میں کھڑا نہ ہو۔ اور دنیا کے تیرے کام بھلے چھوٹ جائیں پر، لیکن تیری نماز کوئی بھی قضا نہ ہو۔ دنیا کے سارے کام تیرے چھوٹ جائیں پر،
لیکن تیری نماز کوئی بھی قضا نہ ہو تم پہ اللہ کا ہے جو بھی وہ حق یاد رکھو، اپنے قرآن کا ہر ایک ورق یاد رکھو۔ تم پہ اللہ کا ہے جو بھی وہ حق یاد رکھو، اپنے قرآن کا ہر ایک ورق یاد رکھو، اور ساری دنیا میں چمک جاؤ گے، دعویٰ ہے میرا جو محمد نے دیا تھا وہ سبق یاد رکھو۔ ساری دنیا میں چمک جاؤ گے، دعویٰ ہے میرا جو محمد نے دیا تھا وہ سبق یاد رکھو۔ شعر سنیے گا کہ عشق شاہ دو جہاں دل میں اتر جانے کے بعد، عشق شاہ مصطفیٰ دل میں اتر جانے کے بعد، خوش خدا ہو جائے گا سجدے میں سر جانے کے بعد۔ عشق شاہ مصطفیٰ دل میں اتر جانے کے بعد، خوش خدا ہو جائے گا سجدے میں سر جانے کے بعد۔ کھا کے رب کی نعمتیں رب کو بھلا بیٹھے ہو تم، منہ دکھاؤ گے خدا کو کیسے مر جانے کے بعد۔ کھا کے رب کی نعمتیں رب کو بھلا بیٹھے ہو تم، منہ دکھاؤ گے خدا کو کیسے مر جانے کے بعد۔ جب تو اپنے رب کی مرضی پر فدا ہو جائے گا، جب تو اپنے رب کی مرضی پر فدا ہو جائے گا، پھر تیرا مشکل میں ساتھی خود خدا ہو جائے گا، اور دین اور ایمان پر قائم تجھے رہنا ہے بس، دیکھنا پھر ایک دن باطل فنا ہو جائے گا۔ دین اور ایمان پر قائم تجھے رہنا ہے بس، دیکھنا پھر ایک دن باطل فنا ہو جائے گا۔ قاری عارف صاحب سن لیں اب غور سے یہ بات زمانے والے، سن لیں اب غور سے یہ بات زمانے والے، ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے۔ سن لیں اب غور سے یہ بات زمانے والے، ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے۔ بدر کی جنگ کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو، مٹ گئے 313 کو مٹانے والے۔ بدر کی جنگ کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو، مٹ گئے 313 کو مٹانے والے۔ شکریہ۔ سن لیں اب غور سے یہ بات زمانے والے، ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے۔ بدر کی جنگ کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو، مٹ گئے 313 کو مٹانے والے۔ نعت پاک کے 2 سے 3 شعر سنیے گا۔ ہم اور آپ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب نبی کے عاشق ہیں، اور نعت کی ردیف نبی کے عاشق۔ سنیں گا کہ ستم گروں کے ستم سے ہرگز نہیں ڈریں گے نبی کے عاشق۔ ستم گروں کے ستم سے ہرگز نہیں ڈریں گے نبی کے عاشق۔ ستم گروں کے ستم سے ہرگز نہیں ڈریں گے نبی کے عاشق۔ مٹانا چاہے گی لاکھ دنیا نہیں مٹیں گے نبی کے عاشق۔ ستم گروں کے ستم سے ہرگز نہیں ڈریں گے نبی کے عاشق۔ مٹانا چاہے گی لاکھ دنیا نہیں مٹیں گے نبی کے عاشق، اور دلوں میں ایمان کا نور لے کے بچانے آقا کی اپنے حرمت، کفن کو سر پر سجا سجا کر نکل پڑیں گے نبی کے عاشق۔ دلوں میں ایمان کا نور لے کے، دلوں میں ایمان کا نور لے کے بچانے آقا کی اپنے حرمت، کفن کو سر پر سجا سجا کر نکل پڑیں گے نبی کے عاشق، کہ جس نے ان کو کیا ہے پیدا اسی سے مانگیں گے رزق اپنا۔ مٹانا چاہے گی لاکھ دنیا نہیں مٹیں گے نبی کے عاشق، کہ جس نے ان کو کیا ہے پیدا اسی سے مانگیں گے رزق اپنا۔ کسی کے آگے قسم خدا کی نہیں جھکیں گے نبی کے عاشق، کسی کے آگے قسم خدا کی نہیں جھکیں گے نبی کے عاشق۔ اور مولی منیر صاحب میدان حشر کی گرمی، کسی کے آگے قسم خدا کی نہیں جھکیں گے نبی کے عاشق۔ لگے گی شدت کی پیاس سب کو، نہیں ملے گا کہیں بھی پانی۔ ستم گروں کے ستم سے ہرگز نہیں ڈریں گے نبی کے عاشق۔ مٹانا چاہے گی لاکھ دنیا نہیں مٹیں گے نبی کے عاشق۔ دلوں میں ایمان کا نور لے کے بچانے آقا کی اپنے حرمت، کفن کو سر پر سجا سجا کر نکل پڑیں گے نبی کے عاشق۔ اور لگے گی شدت کی پیاس سب کو، نہیں ملے گا کہیں بھی پانی۔ نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر پیا کریں گے نبی کے عاشق۔ لگے گی شدت کی پیاس سب کو، نہیں ملے گا کہیں بھی پانی۔ نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر پیا کریں گے نبی کے عاشق۔ اور آخری میں حمد پاک قاری عارف صاحب آپ نے سنی ہوگی،
خدا کیا ہے؟ ہم اور آپ سب لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو دیکھتے ہیں صبح سے شام تک اور یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی خدا ہے. ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے رونے سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر قبر تک اس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ خدا کیا ہے. شاعر اپنے انداز میں بتاتا ہے کہ خدا کیا ہے. سنیے گا کہ نظام کونو مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے. خدا کیا ہے؟ نظام کونو مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے. نظام کونو مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے. ملے گی دنیا میں عیش و عشرت بنے گا جنت میں گھر تمہارا. جو 5 وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے. ملے گی دنیا میں عیش و عشرت بنے گا جنت میں گھر تمہارا. جو 5 وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اللہ جسے چاہے ذلت دے. اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو بہت ترقی دیتا ہے اور کبھی ترقی سے اتار کر پھر زمین کے اوپر گرا دیتا ہے. شعر سنیے گا کہ وہ جس کو چاہے بنا دے حاکم وہ جس کو چاہے غلام کر دے. ستم گروں نظام کونو مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے. ملے گی دنیا میں عیش و عشرت بنے گا جنت میں گھر تمہارا. جو 5 وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے. وہ جس کو چاہے بنا دے حاکم وہ جس کو چاہے غلام کر دے. کسی کو ادنا کسی کو اعلیٰ بنا رہا ہے وہی خدا ہے. کسی کو ادنا کسی کو اعلیٰ بنا رہا ہے وہی خدا ہے. اور شعر یہ سنیے گا وہی ہے خالق وہی ہے مالک جہاں میں ہر سو اسی کا چرچا. جو 5 وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے. جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے. وہی ہے خالق وہی ہے مالک جہاں میں ہر سو اسی کا چرچا. جو چند قطروں سے ابن آدم بنا رہا ہے وہی خدا ہے. جو چند قطروں سے ابن آدم بنا رہا ہے وہی خدا ہے. سنیے گا کہ خود کو اب نارے جہنم سے بچا لو یارو. خود کو اب نارے جہنم سے بچا لو یارو. زندگی سنت نبوی سے سجا لو یارو. اور بننا چاہو جو مقدر کے ستمگر بننا چاہو جو مقدر کے سکندر تم بھی اپنے معبود کو رو رو کے منا لو یارو.